مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک و قوم کو صرف سیاسی جد و جہد کے لیے نہیں ابھارا، انہوں نے ایک بہتر معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مولانا آزاد نے 29 دسمبر 1925 کو کانپور میں منعقدہ آل انڈیا خلافت کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ایک نہایت ہی بنیادی مسئلہ اور اس کے حل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، یہاں مجھے آپ سے جو کچھ کہنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آئندہ 12 مہینے کے لیے ہماری جد و جہد کا پروگرام کیا ہونا چاہیے۔ سال رواں میں ملک کا موجودہ نظام حکومت بدستور اپنے جابرانہ خواص کی نمائش میں سرگرم رہا اور ہندوستان اپنی غلامانہ زندگی کی بے بسی برابر محسوس کرتا رہا۔ ایسی حالت میں ہندوستان کا ایک دن کے لیے بھی اپنی غلامی پر قانع رہنا فی الحقیقت کسی قوم کی غلامانہ برداشت کی انتہا۔ افسوس کہ ہمیں معلوم نہیں ہماری بدبختی کی یہ برداشت کب تک جاری رہے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کے لیے اہم ترین کام خود ہندوستان کے اندر کی زندگی اور اس کی ضروریات ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہو تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس راہ میں کوئی متعین اور عملی قدم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے 5 سال تک ہندوستان کے باہر کے اسلامی اور مشرقی مسائل کے لیے جد و جہد کی اور جس قدر نتائج اس سے نکل سکتے تھے حاصل ہوئے، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بدستور قید و بند کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ آپ کی حالت صرف آپ کی نجات کی راہ ہی میں نہیں بلکہ تمام ایشیا اور مشرق کی راہ میں روک ہے۔ پس ضروری ہے کہ آپ کی قوتیں اب ملک کے اندرونی خدمات کے لیے وقف ہو جائیں۔ بحیثیت ملک کی ایک بڑی جماعت کے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور عام دماغی اصلاح و ترقی کا کام ہر حال میں ایک مقدم اور ناگزیر فریضہ۔ یہ واقع ہے کہ ہم نے 1920 کی حرکت سے پہلے کوئی مہلت ایسی نہیں پائی کہ عوام کی اصلاح و ترقی کے لیے 4-5 سال تک کوئی بھی سرگرمی جاری رہی ہوتی۔ اس کا افسوسناک نتیجہ ہم اس رد فعل میں دیکھ رہے ہیں جس نے اچانک تمام ملک کو انتشار اور افسردگی کے حوالے کر دیا۔ اب اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چند سالوں میں وہی کام انجام دے لیں جو گزشتہ چند سالوں کے اندر نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس کام میں تھوڑی سی بھی کامیابی حاصل کر سکتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بحیثیت ایک جماعت کے اور ملک کے لیے بحیثیت مجموعی ایک عظیم الشان خدمت ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں کہ مسلمانوں کی جماعتی اصلاح و ترقی کے لیے بنیادی سطح کون سی ہے، اور پھر کوئی ایک متعین اور واضح اور سہل العمل قدم اس طرف اٹھائیے۔ تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر حال میں مقدم کام عوام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے 1926 میں کم از کم اتنا بھی کر لیا کہ ہم ایک خاص مقدار کی مفید اور ضروری تعلیم لیکچروں کے ذریعے عوام کے مختلف حلقوں کو دیتے رہے، اس کی مسلسل صدائیں ان کے دلوں تک اترتی رہیں اور اس طرح کارکن حلقہ میں اور عوام میں روزانہ خطاب اور مقابلہ کا تعلق قائم ہو گیا، تو غور کیجئے 1926 کی جماعتی استعداد سے 1927 کس قدر مختلف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سر دست صرف یہ تعلیمی پروگرام اختیار کرنا چاہیے اور اس میں بھی صرف 4 چیزوں پر قناعت کر لینی چاہیے۔ پہلا، عوام کے موجودہ طبقہ میں نوشت و خوان کی اشاعت اور اس کے لیے نائٹ اسکولوں کا قیام۔ اکثر صورتوں میں ان کے لیے مساجد کافی ہیں۔ دوسرا، عوام کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح و ترقی کے لیے ایسی تعلیم گاہوں کا اجرا جہاں مرتب و مسلسل لیکچروں کے ذریعے اس طرح تعلیم دی جائے کہ ہر مہینے کا ایک معین کورس ہو
اور اس میں ایک خاص مقدار کی مفید اور ضروری معلومات موجود ہوں۔ اس کے لیے بھی اکثر حالتوں میں مسجد بہترین محل ہے۔ تیسرا، جہاں تک ممکن ہو عوام کے لیے قرأت خانہ یعنی ریڈنگ روم کا قیام۔ اور چوتھا، کوشش کی جائے کہ جمعہ کے خطبات کی اصلاح ہو اور ان کے ذریعے ضروری اور مفید تعلیم ہفتہ وار سامعین کو مل سکے۔ صاحبو، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم جنہیں ایک صحافی، ایک ادیب، ایک قائد اور رہبر کے طور پر جانتے رہے، ان کی باتوں کو کتنا اور کہاں تک مانا، اور نہیں مانا تو نقصان کس کا ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔